بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانیت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کے تمام مسائل سلجھتے ہیں، جہاں انسان کو انتہا درجے کا سکون میسر آتا ہے۔ یہ دنیا یوں تو پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، اس دنیا میں یوں تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں لگا رہتا ہے، لیکن روحانیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر ایک ایسا کرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کی بلائیں اسے کچھ نہیں کہتی۔ یہ دنیا کی بلائیں وہ اتنی خوبصورتی سے سہ جاتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی بلاؤں کو سہنے کی ادا کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ ادا ایک فقیر میں پائی جاتی ہے۔ اب فقیر کیا ہے یا فقیری کیا ہے، اس چیز کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ وہ بندہ جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن آپ کی ضرورت اگر 2.5 سے 3 کروڑ کی ہے یا 5 سے 20 کروڑ کی ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بھلے 50 کروڑ ہو لیکن آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، آپ کی چاہت ہی نہیں ہے کوئی، اگر اسی صورت میں آپ کے پلے کچھ بھی نہ ہو اور پھر آپ کو ضرورت بھی نہ ہو، پلے کچھ نہیں ہے، اس کی فکر نہ ہو، کیونکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رازق سے آپ کی ایسی دوستی ہے کہ جب جب بھی جسم کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے رازق اہتمام کر دیتا ہے، جب جب بھی دھوپ زیادہ ستانے لگتی ہے وہ اگر چھاؤں نہ بھی کرے تو دھوپ کو نرم ضرور کر دیتا ہے، سردی بہت زیادہ آپ کے جسم کو ٹھٹھرانے لگے وہ اگر گرم چیز کا اہتمام نہ بھی کرے تو سردی کو آپ کے اوپر نرم ضرور کر دیتا ہے کہ آپ کے جسم کو اس سے تسکین ملتی ہے، وہ اپنی یاد کی گرمی ایسی عطا کرتا ہے کہ آپ پہ سردی اثر نہیں کرتی۔ پیاس میں جہاں لب خشک ہوتے ہوں، جہاں گلا خشک ہوتا ہو، وہاں مالک آپ کے جسم کو، آپ کے گلے کو، آپ کے لبوں کو تر و تازہ رکھنے کا کوئی اہتمام کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک سے یاری کا، اس مالک سے محبت کا، اس مالک سے انسیت کا، اس مالک سے اپنے آپ کو جوڑنے کا ایک ایسا انداز ہے کہ جہاں بندہ مکمل یقین کامل کے ساتھ اس بات کا اقراری ہے، صرف اقراری نہیں
بلکہ وہ پورا ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب ہی میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، بندے کو ضرورت تو ہے کہ میں کپڑا پہنوں، لیکن اس نے یہ کپڑا پہننا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اندر سے ایک ایسا اشارہ دے کہ میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگوں، یا میں اپنے آپ کو اس کپڑے کی طرف ایسا مائل کر دوں، میری توجہ اس کپڑے کی طرف چلی جائے، میں اس کا خیال کرنے لگ جاؤں، میں اس کو میلا نہ ہونے دوں، یہ میرے جسم پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کو پہن کے میں اچھا لگ رہا ہوں۔ یعنی آپ کی توجہ کا مرکز اگر کپڑا بنتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے کو ترک کر دیتا ہے، ایسی صورت میں وہ بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ جب وہ تمام دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو صرف اپنے رب سے مربوط کر دیتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ حقیقت میں فقیری ہے، یہ حقیقت میں فقیری ہے۔ اب فقیری کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسے جو نور عطا ہوا ہے وہ نور بھی لوگوں میں بانٹ کے جاتا ہے، اپنے پلے اللہ کا دیا ہوا نور بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ اس کے پاس ہے، وہ اس نور کو سہارا کیوں بنائے گا؟ وہ رب کو سہارا بنا کے بیٹھا ہے اور رب کا سہارا پا کے بیٹھا ہے، تو رب کے دیے ہوئے انوار کو بھی لوگوں میں بانٹ کے جاتا ہے کہ چلو یہ دولت بھی میں نہیں رکھتا۔ ہر دولت سے اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، ہر طرح کے مال سے، ملکیت سے اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اپنا دامن چھاڑ کے صاف کر دیتا ہے، کچھ پلے نہیں چھوڑتا، نہ دنیاوی چیز، نہ دینی چیز، نہ باطنی چیز، کچھ نہیں پلے چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے جب رب میرے ساتھ ہے تو ان چیزوں کو میں کیا کروں؟ یہ ہے فقیری کا اعلیٰ درجہ۔ اسی وجہ سے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، آقائے دو جہاں جو کل کائنات میں سب سے ممتاز، بعد از خدا توئی محترم، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محترم، سب سے بلند و بالا شخصیت، سب سے بلند و بالا ہستی، پوری کائنات کو جس کے اوپر فخر ہے اس کو فخر ہے فقر پہ۔ تو یہ فقر اتنی بڑی چیز ہے، فقیری اتنی بڑی چیز ہے، فقیری اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ عطا ہوتا ہے اللہ کے کرم سے، اور یہ عطا ہوتا ہے آپ کے عشق سے۔ آپ کی لگن کیا ہے؟ آپ کو دنیا چاہیے یا دنیا کا خالق چاہیے؟ آپ کو اسباب چاہیے یا اسباب کا پیدا کرنے والا وہ رازق چاہیے؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کیا؟ وہ جو رب سے رب کو مانگ لیتے ہیں نا، وہ ساری دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کی اگر کوئی چیز مانگ لی تو یہ ان کے لیے شرک ہو جاتا ہے۔ اس رب کو جب مانگا برابر میں کوئی اور چیز مانگ لی تو وہ اللہ کے برابر کی کوئی چیز آ گئی تو یہ شرک ہو گیا۔ لہذا وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ کچھ بھی نہیں مانگتے، اگر کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ بانٹ دیتے ہیں، وہ اپنا دامن چھاڑ دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا میں اور اپنے رب کی ہستی میں اور رب کی ربوبیت میں اور اپنے خالق اور مالک میں مست ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں فقیری۔